بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم کو نوبل کی ضرورت ہی نہیں ہے بابا، کوئی اعزاز، کوئی تخت، کوئی تاج شاہی، کوئی تمغہ نہیں دنیا میں تمہارے قد کا۔ تم نے اس ملک کے لوگوں پہ حکومت کی ہے، تم نے خدمت نہیں کی، تم نے عبادت کی ہے۔ ہم سب نے عبدالستار ایدھی کا نام ضرور سنا ہوگا، ایک ایسا نام جو محبت، ہمدردی اور انسانیت کی علامت بن چکا ہے، ایک ایسا انسان جس نے اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آج ہم عبدالستار ایدھی کی زندگی اور ان کے عظیم کارناموں کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں۔ 1928 میں بھارتی ریاست گجرات کے شہر جوناگڑھ میں پیدا ہونے والے عبدالستار ایدھی نے ایک فرد کی حیثیت سے وہ سب کچھ کیا جو عمومی طور پر ریاستوں اور حکومتوں کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ محض پاکستان ہی نہیں، عالمی دنیا بھی ان کے کام کو محو حیرت بنی دیکھتی تھی۔ عبدالستار ایدھی کی اس فلاحی اور انسانیت کے کاموں کی طرف رغبت کی وجہ سے بھی ان کی ماں تھی، وہ ابھی محض 11 برس کے ہی تھے کہ ان کی والدہ کو فالج کا حملہ ہوا اور دماغ بھی متاثر ہوا۔ وہ سارا دن اپنی والدہ کی خدمت کرتے، ان کے تمام لوازمات کو پورا کرتے، اور اس عمل نے ان کے اندر اس طرز کے کاموں کی رغبت پیدا کی۔ وہ تقسیم ہند کے بعد 1947 میں خاندان کے ہمراہ پاکستان میں کراچی آ گئے اور پھر ساری زندگی اسی کراچی کے شہر میں گزار دی۔ کراچی آ کر انہوں نے 1951 میں اپنے خاندان، برادری اور کچھ دوستوں کی مدد سے علاقے میں فری ڈسپینسری کھولی۔ ناظرین کرام، یہ ان کے کام کی ابتدا تھی، اور اس کے بعد دوڑے نہیں، تھکے نہیں، گھبرائے نہیں، پریشانی سے امید کا دامن نہیں چھوڑا، بے شمار خطرات اور دھمکیوں کے باوجود ہمت نہیں ہاری۔ کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے سے فری ڈسپینسری کا آغاز کرنے والے عبدالستار ایدھی اپنی محنت سے پورے پاکستان میں پھیل گئے۔ وہ واقعی قوم کے خدمتگار تھے۔ عبدالستار ایدھی کے کاموں کا بنیادی مرکز کراچی تھا۔ وہ کراچی جو کبھی روشنیوں کا شہر تھا، لیکن پچھلی کچھ دہائیوں میں کراچی امن سے زیادہ بربادی، تشدد اور بربریت کا شہر بنا۔ اس شہر میں انسانی زندگی کی جو تذلیل ہوئی اور جس انداز سے لوگوں کی قتل و غارت ہوئی وہ ناقابل بیان ہے۔ اس شہر میں عبدالستار ایدھی نے جس جواں مردی سے کام کیا، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کم ہی مل سکے گی۔ لسانی بنیادوں پر شہر کی تقسیم میں ایدھی نے مذہب، رنگ، نسل، فرقہ، گروہ سے بالا تر ہو کر جس انداز سے کراچی کے لوگوں کو سہارا دیا، وہ لفظوں میں بیان کرنا آسان نہیں۔ ناظرین کرام، ریاست، حکومت اور ادارے جہاں ہمت ہار گئے، وہاں عبدالستار ایدھی کی ہمت کام آئی، اور وہ گولیوں اور تشدد کی سیاست کی بچھاڑ میں لاشیں اٹھاتے، ان کی تدفین کرتے، زخمیوں کو ہسپتال پہنچاتے اور بے نام لاشوں کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ یتیم بچوں اور بچیوں کی کفالت، ایدھی ہوم شیلٹر، چائلڈ ہوم، فری لنگر، لیبارٹری، یہ سب ان کے اہم کام تھے۔ دنیا کی سب سے بڑی نجی فری ایمبولینس چلانے کا اعزاز بھی ایدھی کو حاصل تھا۔ عبدالستار ایدھی بنیادی طور پر اس نظام کے خلاف عملی جنگ کر رہے تھے۔ وہ کبھی بھی ریاست، حکومت اور
بالادست طبقات کے قریب نظر آنے کی بجائے عام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ آپ ان کے لیے بے شمار ٹی وی اور اخباری انٹرویو دیکھ سکتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف اس نظام کو چیلنج کرتے ہوئے عام اور محروم سمیت کمزور افراد کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ معاشرے میں بدترین پھیلی ہوئی سیاسی، سماجی اور معاشی تفریق کے خلاف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حکمرانوں اور بالادست طبقات نے بھی ان کو اپنا دوست کم اور دشمن زیادہ سمجھا، کیونکہ وہ بے باک تھے اور بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بڑی بات سے نہیں گھبراتے تھے۔ عبدالستار ایدی کے بقول، یہ جو میں نے اتنا کام پھیلایا ہے، اس کی وجہ معاشرے کے پیسے والا اور اختیار رکھنے والا طبقہ نہیں، بلکہ عام آدمی ہے۔ ناظرین کرام، اگرچہ عبدالستار ایدی کی موت پر سبھی ریاستی، حکومتی اور بالادست طبقات ان کی شان میں قصیدے گا رہے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کی ناکامی کا سارا بوجھ ایدی اور ان کے تحت چلنے والے اداروں نے اٹھایا ہوا ہے۔ عبدالستار ایدی بیمار ہوئے تو ان کے لیے باہر سے علاج کی حکومتی آفر بھی آئی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کر اپنا علاج کروائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسے فرد کا فیصلہ تھا جس کی حکومت اور بالادست طبقات کے دانتوں میں بھی درد ہو جائے تو وہ علاج کے لیے باہر جاتے ہیں۔ حکمران اور سیاست، یہ سارا نظام ہمارے سامنے ہے۔ حکمران طبقات اقتدار میں رہنے کے باوجود ایک بھی ایسا ہسپتال اس ملک میں نہیں بنا سکے جہاں وہ اپنا علاج کروا سکے، جبکہ عمل تضادات اور منافقت سے بھرا ہوا ہے، جو صرف حکمرانی کا دعویٰ ہی کر سکتے ہیں، جبکہ عوام کی خدمت کا دعویٰ عبدالستار ایدی کا ہے۔ اسی تضاد نے عبدالستار ایدی کو ہمیشہ سیاست اور سیاستدانوں سے دور رکھا۔ عبدالستار ایدی ساری عمر ایمبولنس میں ہی سفر کرتے تھے اور ایدی فاؤنڈیشن کے اندر ہی 2 کمروں پر مشتمل ان کا گھر تھا۔ اگرچہ وہ ذات کے مہمان تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو برادری تک محدود نہیں کیا، بلکہ پوری انسانیت کی خدمت کی۔ بقول شاعر، ڈھونڈتے ہی پھرو گے اس وقت کے مسیحا کو، جو آنکھوں سے محروم قوم کو بینائی دے گیا۔ ناظرین کرام، 2 ملیشیا کے لباس اور 2 ہوائی چپلوں سے اپنی زندگی کا نظام چلانے والے عبدالستار ایدی اس پورے نظام اور حکمرانی نظام کے لیے ایک بڑا سبق ہیں۔ اس پر کفر کے فتوے بھی لگے، کچھ نے اس کو ملک دشمن بھی قرار دیا، کچھ مذہب مخالف کہتے تھے، لیکن وہ ان باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی دھن میں کام کرتا رہا، کیونکہ اس کے سامنے ایک مقصد تھا، منزل تھی، اور لاکھوں وہ ضرورت مند لوگ تھے جس کو اس کی ضرورت تھی۔ ناظرین کرام، اس نے کبھی بھی ریاست اور نظام اور اس میں شامل حکمرانوں بالادست طبقے سے کچھ نہیں مانگا، حکومت کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے۔ وہ لوگوں کے پاس گیا اور ان کو ہی اپنا سہارا بنایا۔ کیا یہ حکمران طبقہ ایدی سے کچھ سیکھے گا؟ کیا واقعی حکمرانی طبقہ بھی اس قابل ہے کہ ان جیسا بن سکے؟ بقول شاعر، کتنے قطروں کو سمندر کر گیا، کام پورا کر کے اپنے گھر گیا، تا قیامت ورد رہے گا جاوداں، کوئی نہ کہنا کہ ایدی مر گیا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے اسلامک وائب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔